کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کاروان جلسہ سربراہ جلسہ قائد ملت آبرو شہر جناب الحاج قاری قدوس ہادی صاحب کو دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں کہ حضرت آئے اور اپنے بیان سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان یصلح بینہما صلحا والصلح خیر، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، اور لمبی گفتگو نہیں کرنی، صرف گھڑی دیکھ کے 10 منٹ کے لیے بیٹھا ہوں میں۔ 3:45 بجے آج کل عصر کی اذان ہو رہی ہے اور 4 بجے نماز ہو رہی ہے۔ ارادہ یہ ہے کہ 3:45 بجے تک پروگرام ختم کر دیا جائے۔ تو آپ حضرات، خاص طور سے ہماری جو خواتین حضرات جن کے لیے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تشریف رکھیں، اور ابھی ہمارے اصل مقررین جن کا بیان ہونا ہے وہ بھی باقی ہیں، ان کی باتوں کو سن کر سماعت کر کے تشریف لے جائیں۔ آج کل حالات ہم سے اور آپ سے چھپے نہیں۔ ابھی مولانا خلیل صاحب دامت برکاتہ نے جو تقریر کی ہے بڑی مؤثر تھی، قیمتی باتیں ان کی زبان سے اللہ نے کہلائی، اور اس حالات کے پس منظر کو انہوں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اسی حالات کو ہم بھی رکھنا چاہتے تھے، لیکن مجھے لگا کہ جیسے مولانا خلیل صاحب کیا بول رہے ہیں بلکہ ہم ہی بول رہے ہیں، اس لیے بات تقریباً میری جو کہنی تھی وہ کہہ چکے ہیں۔ اسی حالات کے تحت چونکہ ہم جو پروگرام کر رہے ہیں، ہم پروگراموں کے زیادہ قائل نہیں ہیں، یہ جو جلسے جلوس ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اتنے زیادہ مسائل میاں بیوی کے جھگڑوں کے، آپسی تنازع کے آنے لگے ہیں، جس کو لے کر کے ہم بے چین ہو گئے، اور پھر یہ ہم نے سنجیدگی سے غور کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں اس نتیجے میں پہنچا کہ یہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا ہے کہ اپنی اس مسئلے کو اپنی خواتین کو جمع کر کے ان کی عدالت میں یہ مسئلہ رکھ دیا جائے، کیونکہ تربیت گاہیں جو ہماری بچیوں کی ہیں وہ مائیں ہیں، بڑی بہنیں ہیں، ہم آپ نہیں ہیں۔ ہم آپ تو کوشش کر سکتے ہیں، لیکن تربیت گاہ وہی ہے۔ جو تربیت ماں سے ملتی ہے یا پھر باپ کی توجہ سے ملتی ہے وہ اصل ہوتی ہے۔ ابھی مولانا نے کتنی پیاری بات کہی کہ صاحب جو ہے کہ وہ بچی پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا اور غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، تو بہت بنیادی بات تھی مولانا کی بات والی کہ صاحب جو ہے کہ وہ کلمہ پڑھایا، قرآن پڑھایا، لیکن قرآن والی زندگی نہیں بنائی تھی۔ اصل چیز ماحول کا بنانا ہے، تربیت کا۔ نام کا مسلمان ہو رہا اور کام کا مسلمان ہونے میں بڑا فرق ہے۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں مسائلوں کا انبار ہے۔ دنیا کے یہی ہے، اور ہمارے ملک میں جو حالات ہمارے لیے بن رہے ہیں اسی کے پس منظر میں ہیں، کیونکہ ہم خود درست نہیں ہیں، اسی کے نتیجے میں مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم درست ہوتے تو شاید اتنی پیچیدگیاں نہ آتی میرے سامنے۔ تو اس طرح کی شکایتیں بے شمار آ رہی۔ لڑکی نوجوان ہے، ماننے کو تیار نہیں، جوان لڑکا ماننے کو تیار نہیں، سال بھر شادی کے ہوئے، 6 مہینے ہوئے، 3 مہینے ہوئے، 2 مہینے ہوئے، طلاق کے لیے چلے آ رہے ہیں۔ جھگڑا ہو رہا ہے، آپس میں پٹ نہیں رہی، نبھ نہیں رہی۔ خاص طور سے لو میرج لوگ کر رہے ہیں، زیادہ تر ہو رہا ہے، تو اس میں تو اور ہی نہیں نبھتی ہے، کیونکہ لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں ٹھیک سے۔ ماں باپ جو شادیاں کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے ٹھوک بجا کے حسب نسب گھر خاندان ہر چیز دیکھ کے کرتے ہیں، لیکن یہ اس میں معاملے میں پیچیدگیاں آ رہی ہیں۔ لڑکی لڑکے گھر میں ماں باپ کو زبردستی منوا لیتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں۔ تو ہم اپنی ماؤں سے گزارش کر رہے ہیں کہ ابھی مولانا خلیل صاحب نے جو بات کہی وہ قیمتی تھی، اس پہ عمل کریں کہ اپنی بچیوں کا ماحول بنائیں، ذہنی فکری ایک ماحول بنائیں، دینی ایک ماحول بنائیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچیاں دیندار ہوتی ہیں، اللہ سے کسی درجے میں تعلق ہوتا ہے، محبت و انسیت ہوتی ہے، تو پھر وہ اتنی بڑی گندگیوں میں نہیں گرتی ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن آج جو کمیاں آ رہی ہیں اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہیں نہ کہیں ان کی ماں باپ کی طرف، ان کی ماں باپ کی تعلیم، ان کی ماں باپ کی تربیت کیا تھی، اور کس درجہ وہ دینی ملی شعور رکھتے تھے۔ تو انہوں نے معلوم یہ ہوا کہ جب بھی کسی کے معاملات اس طرح کے آئے ہیں تو تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوتا تھا کہ معلوم ہو کہ اگر بذات خود وہ دیندار بظاہر دکھتا بھی ہے تو گھر میں ماحول نہیں دین کا۔
ایک آزادی کا ماحول بنا ہے، لڑکیاں جیسے چاہ رہی جا رہی، جیسے چاہ رہی آ رہی ہیں، اور بے حیائی کا ماحول ہے، جو چاہ رہا گھر میں آ رہا، جو چاہ رہا جا رہا. یہ کوئی دین ہے؟ بھائی دین، اگر ہم نماز پڑھنے لگیں، اگر اسی کا نام دین ہے تو بات ختم ہو گئی. پھر تو نماز پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، تو ایک اللہ کا ایک حق ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں. لیکن دین تو کلی اعتبار سے وہ ہے کہ جو ہم گھر میں دینی، ملی، مذہبی اعتبار سے سارے کاموں کو انجام دیں، اور انجام دینے کے ساتھ ساتھ بچوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت ہم کریں، تاکہ ان کے اچھے ذہن بن سکے، ان کا اچھا مزاج بن سکے، اور اسی تعلیم تربیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے خدا سے مانگیں تاکہ ہم ان کی اچھی شادیاں کر سکیں، اچھے گھرانے خاندان میں. تو بے شمار مسائل میرے سامنے آ رہے ہیں جو 10 منٹ کے وقت میں رکھ تو نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں، اور بچیوں کو بے پردہ، بے حیائی کے ساتھ جس طریقے سے ہمارے گھروں کا ایک ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، اس سے بچائیں بچیوں کو. اور ہمارے گھروں میں خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی بے محابہ آتے جاتے ہیں، یہ سب بند کروا دیں. یہ سب بگاڑ اسی سے پیدا ہو رہا ہے. موبائل بنیاد بنتا چلا جا رہا ہے، بگاڑ کی بنیادیں پڑتی ہیں، اس کے بعد موبائل کا استعمال ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بے پناہ مسائل ہیں، اس قدر کے مسائل ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. تو میں صرف گزارش کر رہا ہوں اتنی سی کہ اپنی بچوں کی تعلیم اور بچوں کی تربیت پر توجہ دیں، اور میری مائیں خاص طور سے اس باتوں کو سن لیں کہ اپنی بچیوں کی تعلیم اور تربیت پر نگاہ رکھیں. آپ ہی اس کی ذمہ دار ہو، اگر وہ غلط رخ پر جا رہی تو بھی آپ ذمہ دار ہو. پہلی ذمہ دار آپ ہو، بعد میں آپ باپ ذمہ دار ہیں، بھائی ذمہ دار ہیں، دوسرے لوگ ذمہ دار ہیں، لیکن مائیں پہلی ذمہ دار ہیں. کوئی لڑکی غلط کچھ کرتی ہے تو ماں کو پتہ ہوتا ہے، وہ چھپاتی ہے، مٹی ڈالتی ہے، باپ سے بھی نہیں بتاتی، بھائی سے بھی نہیں بتاتی. ہمارے سامنے بے شمار مسئلے ہیں. جب کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو سامنے آتی بات ماں کو پتہ تھا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ماں کیا کر رہی ہے؟ ارے وقت سے پہلے اس کا ذہن بنا لو، اس کا مزاج بنا لو. کوئی بات اگر ہے تو باپ سے اس کے بیٹھ کے مشورہ کرو، بھائیوں کو بیٹھا لو، کیا کرنا چاہیے. اس کو دبانا، اس کو چھپانا، جب وہ ایک آگ کا شعلہ بن کے تیار ہوتا ہے، پھٹتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ صاحب کیا کہ اب تو مسئلہ بگڑ گیا. معلوم ہو کہ ماں کو تو پتہ تھا پہلے سے. تو یہ ماؤں کی کمیاں ہیں. کوئی اس طرح کی باتیں کہ ماؤں کے دل و دماغ میں ہیں تو پھر اس کو غور کر لیں. زیادہ تر گھر جو بگڑ رہے ہیں ماؤں کی سرپرستی کی وجہ سے. بچی کی شادی ہو گئی اور بچی اپنے گھر میں رہ رہی ہے، یہ موبائل جو ہے صبح سے شام تک خالی ماں اور بڑی بہن سے جڑا رہتا ہے. اپنی شوہر کے ساتھ زندگی کیسی گزری، صبح کیسا گزرا، شام کیسی گزری، کیا کھایا، کیا پیا، کہاں گئے، کہاں سوئے، کون آیا تھا، کون نہیں آیا تھا، کیا کیا، کس نے کیا کہا، وہ ساری کتھا لڑکی جو ہے وہ سنا رہی ہو. ماں خوب خندہ پیشانی کے ساتھ سنا کرتی ہے، اور 4 روز کے بعد جب کوئی بات ہوتی تھی جو ہے وہ اس کا جواب دینے لگتی ہے. ماں بتاتی ہے ارے بیٹا تو نے ایسا کیوں نہیں کہا، ویسا کیوں نہیں کہا، تجھے یہ کہنا چاہیے، تجھے یہ کہنا چاہیے. اسی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا. میں گزارش کر رہا ہوں اپنی ماں اور بہنوں سے، خدا کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، میں بحیثیت قاضی یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے سامنے کیسز آ رہے ہیں اس طرح کے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو ان باتوں کا لحاظ رکھے. اگر بیٹی کا فون آتا ہے تو بیٹی کو مشورہ نہ دے، اس کو ڈانٹ پھٹکار دے کہ بیٹا نہیں، خاموش رہو، خندہ پیشانی جھیلو، یہ تمہارا گھر، تمہیں وہی رہنا ہے، تم نظر انداز کرو، درگزر کرو، تم اس کا جواب مت دو، منہ بند کر کے رہو، زیادہ مت بولو، تکرار مت کرو. آج گھر گھر میں شکایت ہے کہ لڑکیاں بولتی جاتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ لڑکی کی زبان چل رہی، لڑکے کے ہاتھ چل رہے. مسائل بے شمار ہیں. سب سے بڑی کمی یہ پیدا ہو گئی کہ لڑکیاں ساسوں کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہیں. لڑکا اکیلا ہے، ماں اکیلی ہے، ابھی شادی اس نے کی ہے، سال بھر گزرے نہیں ہیں، اور صاحب ماں کے ساتھ نہیں رہیں گے، صاحب ہم کو الگ رکھیے، الگ رکھیے. کیوں بھائی 2 روز 4 روز 3 لوگ رہ رہے ہیں ایک ویل میں، کیوں نہیں زندگی گزار سکتی ہو؟ ماں وکیل بنی ہوئی، بہن وکیل بنا ہوا، کیوں بنے ہو بھائی وکیل؟ تمہارے ساتھ اگر یہی حالات بنائے، تمہارا لڑکا تم کو ٹھکرائے تو کیا گزرے گی تمہارے اوپر؟ کبھی اس کو غور کیا؟ وہ اپنے اس سے ٹھکروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صاحب ماں کو چھوڑ کے رہے. ماں کو اگر اکیلے چھوڑ دے گا تو ماں کہاں کھائے گی، کہاں پیے گی، کیا کرے گی، کون دیکھے گا اس کو، اس کی ضروریات کو کون دیکھے گا؟ لیکن صاحب اس کے جھگڑے اس قدر کہ میرے پاس آ رہے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. ایک مسئلہ بنا ہوا، معمہ بنا ہوا، ہم بڑا پریشان ہیں سمجھاتے. خدا کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ لڑکی جب ودا کرو تو یہ ذہن بنا لو کہ یہ جیسے یہ ماں چھوٹ رہی ہے، دوسری ماں مل رہی ہے، تمہیں اس کی قدر کرنی ہے.
عزت کرنی ہے، تکریم کرنی ہے، خدمت کرنی ہے. اور ہم خدا کا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں ساسوں سے، جو ساسیں ہیں وہ خندہ پیشانی کے نہیں، شفقت کا معاملہ کریں. ان کی بھی بہت شکایتیں ہیں. ہم تو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، ان کی بھی بہت شکایتیں ہیں. اچھے معاملات نہیں کرتے، اچھی برتاؤ نہیں کرتی، اچھی زبان استعمال نہیں کرتی. جب بہو جاتی تو اس کو جو نوکرانی سمجھ لیتی ہیں، سارا گھر کا کام کاج اسی کو ڈھکیل دیتی ہیں، اسی کو دے دیتی ہیں. کیوں کرتی ہو؟ تمہاری بیٹی ہوتی تو تم یہ کرتی. جو تم اپنی بیٹی کے ساتھ کرتی ہو وہی اس کے ساتھ کرو، خدا کی قسم مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن جب آپ اس کو بہو سمجھتی ہو، نوکرانی سمجھتی ہو، تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. خدا کا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں جو اتنے مسائل آ رہے ہیں اس میں دونوں طرف سے غلطیاں ہیں. مسائلوں کے انبار صرف اسی وجہ سے ہے کہ بہو اپنا حق ادا کرے، ساس اپنا حق ادا کرے. جس دن ساس اپنا حق ادا کرے گی، ساس بڑی ہے، سمجھدار ہے، گھر کی ذمہ دار ہے، وہ بیٹی کی نادانی کو نظر انداز بھی کر کے سمجھا سکتی، پیار سے بجھا سکتی ہے، درگزر کر سکتی ہے کہ بیٹا یہ نہیں ہے، ایسے ہوگا، ایسے نہیں ایسے ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. ماحول میں اتنا بگاڑ پڑ رہا ہے، کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی، مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. نہ ماں اپنی جگہ پر تھمنے کو تیار ہے، نہ بہو تھمنے کو تیار ہے. بیٹا بیچ میں پس رہا ہے کہ ماں کی طرف جائے کہ بہو کی طرف جائے، بیوی کی طرف جائے کہ اپنی ماں کی طرف جائے. پستا ہے. بہت سے لوگ ماں کے سائڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ بیوی کی سائڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کی عقل ہی نہیں کام کرتی، میں کیا کروں. اور یہ غلطیاں ہوتی ہیں ساس کی اور بہوؤں کی، دونوں طرف سے غلطیاں ہوتی، جس کی وجہ سے مسائل بہت پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو تعلیم دو، اس بات کی تربیت دو. پہلے شادی سے پہلے آپ ان کو بیٹھ کر کے سمجھاؤ کہ بیٹا یہ جس گھر میں جا رہے ہو 4 لوگوں کی فیملی ہے، اس کو یہاں کیسے تمہیں وقت گزارنا ہے. ہم نے اتنے بڑے خاندان میں اپنا وقت کیسے گزارنا ہے اور تمہیں کیسے گزارنا ہے یہ سمجھو. جب تک اس کی تربیت نہیں کرو گی وہ نہیں سمجھے گی، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میں تو اپنے علماء سے کہتا ہوں کہ ایک جو ہے نصاب تیار کرو شادی سے پہلے، یعنی غیر شدہ شادی شدہ بچے بچیاں، ان کی ٹریننگ قائم کی جائے اور مہینے 2 مہینے 3 مہینے کی ان کو ٹریننگ دی جائے کہ شادی کے بعد میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو کیا کیا جائے، اور اگر گھر والے جو ہیں جیٹھ سے اور دیور سے، دیورانی سے، ننند سے کیا ہونا چاہیے، اور گھر کی بڑی فیملی تو کیا کرنا چاہیے. ایک شرعی روشنی میں بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر کے کتابچے تیار کیے جائیں، ان کو ٹریننگ پہ ان کی گفتگو کی جائے اور باقاعدہ طور پر وہ کتابچے ان کو تقسیم کیے جائیں. میری یہ کوشش چل رہی ہے، ہو سکتا آنے والے وقت میں اللہ کی نصرت مدد ہو، اس طرح کی کتابچے تیار ہو جائیں تو میں خود پیش کر دوں گا. آج ذرا سے میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا، سڑک پہ مسئلہ آ جاتا. ارے بھائی طریقہ شریعت نے دیا ہے، شریعت کے طریقے کے مطابق سارے کام کریے بیٹھ کر کے. مرد اگر میاں بیوی میں کوئی بات ہو تو کمرے کے اندر سے باہر بات نہیں نکلنا چاہیے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے بھائی، اگر نہیں کر ایسا مسئلہ ہے تو بھائی بستر چھوڑ دو، وہی بستر پہ الگ بچھا کے لیٹ جاؤ. زیادہ بات بڑھ گئی تو باتیں بند کر دو، اور زیادہ ہو گیا ہے تو جو ہے وہ اس کے ہاتھ کا کھانا بند کر دو. ارے طریقہ ہے کام کا. اب اس کے بعد آخری درجہ ہے کہ بھئی آپ کمرہ چھوڑ کے دوسرے کمرے میں لیٹ جاؤ، گھر کے باہر، گھر ہی کے اندر. آخری درجہ ہے یہ سب. تو جو طریقے ہیں شریعت کے، اس کو بچی کو، لڑکی کو بے پناہ پیٹ رہے ہیں ڈنڈے سے، لاٹھی سے، چانٹے سے. کیوں کر رہے ہو جناب؟ یہ شریعت نے منع کیا ہے مار پیٹ کے لیے. جو شریعت نے اصول دیے ہیں اس اصول پر چلیے تو انشاءاللہ دقتیں نہیں ہوں گی. لیکن ہم اصول جانتے ہی نہیں شریعت کے، نہ پڑھنا چاہتے، نہ سمجھنا چاہتے، نہ علماء سے تربیت لینا چاہتے، نہ علماء سے مسئلہ پوچھنا چاہتے. خود ہی مولوی، خود ہی مفتی، خود ہی علامہ، سب کچھ تو خود ہی آپ بنے بیٹھے ہوں. دنیا کے معاملات میں ضرورت پڑتی ہے تو ہم جو ہے اس کے ماہرین کو ڈھونڈتے ہیں. اگر ہم بیمار پڑ جائیں، ہڈی کا ڈاکٹر کون ہے، یہ فلاں علاقے میں دیکھا، اب اس کے ماہر کو کانپور میں ڈھونڈ کے ہم چلے گئے. اب اس لائن کے ماہر تو آپ ہی ہو بھائی، آپ ہی کو علم ہے، آپ ہی مولوی ہو، آپ ہی مفتی ہو، آپ ہی مسئلہ بھی جانتے ہو. تو آپ کو کون سمجھائے گا بھائی؟ جب آپ خود ہی اتنے بڑے ماہر ہو جاؤ تو اب کس کی ضرورت پڑے گی؟ ارے کوئی بھی معاملہ ہو علماء سے رابطہ کر کے ان سے مسئلوں کو حل کراؤ. گھر گھر کے مسئلے ان کے سامنے لے جاؤ تاکہ ان مسئلوں سے نجات مل سکے. اور خاص طور سے آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ بچوں کو ڈیل کرو، سمجھاؤ. جو مسائل ہمارے آپ کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، غیروں کے ساتھ بے پناہ اس کو روکنے کی کوشش کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے، جو مولانا نے بھی بات کہی تھی، غیر مسلموں کے ساتھ بچیوں کا بھاگ جانا. بھائی یہ بات بہت درد، بہت تکلیف دہ بات ہے. ایک لمبی اس میں تفصیل ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے، اور مجھے کرنی بھی تھی لیکن ٹائم ہی نہیں ہے. ابھی 2 مقرر باقی ہیں. تو خدا کا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں، ہاتھ جوڑنے کہیے،
خدا کا واسطہ اسلامی اور ایمانی وہ اپنی حرارت اپنے اندر پیدا کر لے. بچوں کی اچھی تربیت پہ بچیوں کی خاص طور توجہ. یہ موبائل نے آپ دے کر کے 24 گھنٹے برباد کر دیا بچوں کو اور بچیوں کو. آپ کو کچھ پتہ نہیں بچے بچیاں کیا کر رہے ہیں. موبائل لے کر کے کمرے کے اندر لحاف میں گھس کر کے پوری رات موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں. آپ کو تو کوئی خبر ہی نہیں ہے. آپ تو دنیا مافیا آپ بالکل سوتے پھر رہے ہیں. کوئی مطلب ہی نہیں, کوئی نہیں, جانتے ہی نہیں کچھ. تو خدا کا واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں جب بچوں پر نگاہ رکھیے, توجہ دیجیے. ہماری لاپرواہی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں بچیوں پر بھی بچوں پر. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ ہم کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.